سر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو ایک کام کر رہے ہیں، ایک آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، یا پھر اس کے پیچھے اگر بہت سارا پیسہ ہو یا پھر بہت ساری فنڈنگ ہو پھر ہی یہ سسٹم چل سکتا ہے. یقیناً اتنے بڑے جو کام ہیں اس کے لیے بہت سارا پیسہ بھی چاہیے اور بہت سارے وسائل بھی چاہیے. جی لیکن میں سمجھتا ہوں مریم صاحبہ کہ اس کے پیچھے بہت بڑا جذبہ چاہیے. بالکل ایسا جب ہی ہے. ہمارا جو ارادہ جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے اور جی. جذبے سچے ہوتے ہیں تو پھر جو وسائل بھی اور اللہ کی مدد بھی یقینی ہے. اور اس حوالے سے جو حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری اپنی طور پر ہے کہ وہ انسانیت کے لیے اور اپنی عوام کے لیے کام کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت مل کر کندھے سے کندھا ملا کر جب اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر حقیقی معنوں میں لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. تو ہم بھی اسی جذبے سے کام کر رہے ہیں. پہلا میرا جو پروجیکٹ تھا رحمان فاؤنڈیشن، اس میں الحمدللہ 3 ڈائلسس مشینوں سے آغاز کیا. آج 110 ڈائلسس مشینیں ہیں اور پاکستان کے 11 شہروں میں روزانہ 250 مستحق لوگوں کو فری ڈائلسس کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. یہ مالک کا کرم ہے. اور اللہ رب العزت جب ایک نیکی اپنے بندے کی پسند فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، تو دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اسی والے سے اب بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر ہم نیشن بلڈنگ کے لیے میدان عمل میں ہیں. اس میں یوتھ کو اور خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں. اور اس کے لیے بیسٹ نیشن ڈاکٹر عبدالقدیر خان IT انسٹیٹیوٹس کا جال بچھا رہے ہیں. ارے واہ. اس وقت الحمدللہ ہمارے کو 12 IT انسٹیٹیوٹ جو ہے ورکنگ میں ہیں. اس میں 7 IT انسٹیٹیوٹ جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ اور گجرانوالہ ڈویژن میں ہیں اور 5 ہمارے لاہور ڈویژن میں ہیں. اور اس میں سینکڑوں بچے بچیوں کو ہم جو ہے وہ تربیت دے رہے ہیں. اور جن بچوں کو ہم تربیت دے چکے ہیں ان کو ہم سرٹیفائی بھی کر رہے ہیں. ان کو سرٹیفکیشن کے ساتھ ان کو جاب دلوانا بھی جو ہے وہ بیسٹ نیشن نے اپنے ذمہ لے لی ہے تاکہ وہ برسر روزگار ہو کر اس ملک و قوم کی خدمت کر سکیں، اپنی فیملی کی بھی خدمت کر سکیں اور وہ ایک بہترین پاکستانی کے طور پر آگے بڑھیں. بالکل ایسے ہی ہے. مشرف گفتہ آپ ممبر آف پنجاب اسمبلی ہیں اور یوتھ آرگنائزر ہیں اس فاؤنڈیشن کی، بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کی. اس کے علاوہ اور کون سا رول ہے جو آپ نبھا رہی ہیں؟ میرے خیال میں دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی بہت سینسیٹیو کام ہے. بالکل ایسے. اور میں بھائی کی بات کو لیبوریٹ کروں گی، ایڈپ کروں گی اس میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ حکومت وقت کا ہوتا ہے، تو جو حکومت وقت ہے الحمدللہ وہ اس وقت بہت اچھے سے یہ ڈیلیور کر رہی ہے. جتنے بھی آپ دیکھ لیں ایسے پروجیکٹس لانچ کروائے جا رہے ہیں جن کو پہلے میرے خیال میں پاکستان میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی ایسی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کام 135 سے زیادہ اس وقت پروجیکٹ بڑے کامیابی سے پریکٹیکلی ہم پرفارمنس دے رہے ہیں. اور الحمدللہ میں جس پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہوں، ہماری CM صاحبہ ماشاءاللہ وہ بھی ایک لیڈی ہیں. تو جس طرح وہ ایک آئرن لیڈی میں ان کو کہوں گی کہ جس طرح وہ ڈیلیور کر رہی ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. جو انہوں نے پروجیکٹ کہا ہے، وہ جو وعدہ کیا انہوں نے وہ پورا کیا الحمدللہ. اور میں اس بات پہ ان کی انٹینشن اور ان کی جو نیک نیتی ہے اس کا پھل اللہ ان کو دے رہا ہے. اور ہم اسی پارٹی کے ساتھ ہیں. اور ساتھ میں وومن امپاورمنٹ تو ان کی ریڈ لائن ہے ہمیشہ سے. ان کا وومن امپاورمنٹ پہ ان کی 0 ٹالرنس ہے. دیٹس وائی میں ان دونوں پروجیکٹس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہوں. پلس میری ایک اپنی پرسنل جو پرسنالٹی میں میری ایک چیز ہے، بائی برتھ آئی ایم این آرٹسٹ. میں اسلامی کیلیگرافی بڑے کرتی ہوں، شوق سے کرتی ہوں. اس میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ اس میں اسلامی کیلیگرافک میں یہی ہوتا ہے کہ آپ میں کیلیگرافر ہوں، بائی برتھ ہوں. میں یہ چیز بائی برتھ ہے. اور اس میں آپ قرآنی ورسز جو ہوتی ہیں اس کو آپ مختلف فونٹس میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا میں نے ریگولر کورس کیا ہوا ہے 2 سال کا. اور ابھی اسلامک آرٹس سوسائٹی میں میری 50 پہ میری آئی تھی ماشاءاللہ، پینٹنگ آئی تھی ٹاپ 50 پہ. کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کرنا؟
ہاں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں. یہ تو میری ایک اللہ کی طرف سے ایک ہے نا گاڈ گفٹڈ چیز ہے, تو جس کو میں کبھی بھی پسے پوچھ نہیں ڈالتی, میں اس کو لے کے میری کوشش ہوتی ہے کس کو ساتھ لے کے چلوں. ایک میری اسپرچولی جو مجھے امپاور کرتی ہے نا چیز, وہ یہ میری کیلیگرافی تحفہ ملا اللہ کی طرف سے. الحمدللہ. پھر آپ کی آرگنائزیشن میں ماشاء اللہ ڈائلسس کے پیشنٹس آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں اس پر خرچہ کتنا لگتا ہے, کتنا ایکسپینسو ہے یہ ڈائلسس کا جو پروسیجر ہے کافی مہنگا ایک علاج ہے. اور میں ایک جو کڈنی فیلر پیشنٹ ہے اس کا کریٹینین اور یوریا جب انہانس ہوتا ہے تو اس کو پھر ڈائلسس پر آنا پڑتا ہے, اور ہفتے میں 2 ڈائلسس مسٹ ہیں, ایک ماہ میں 8 ڈائلسس. اور اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈائلسس کی کاسٹ پڑ رہی ہے وہ 6,000 سے لے کر 16,000. بالکل ایسے کیونکہ ایک عام سفید پوش آدمی بھی جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس بیڑے کو اٹھایا, اور اللہ کی مدد سے جو مخیر حضرات ہیں ان کے بیک اپ سے یہ چیزیں بہتری سے ہم آگے لے جا رہے ہیں. اور اس وقت تقریباً جو ہمارے 250 جو پیشنٹ کو ہم ریلیف دے رہے ہیں, اور تقریباً اتنے ہی پیشنٹ ہمارے جو ہے وہ بیک اینڈ پر ہیں جو ویٹنگ میں ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم جو اب تیسری شفٹ کا آغاز کر رہے ہیں, جہاں جہاں ہماری ڈائلسس مشینیں ہمارا سیٹ اپ ہے, تاکہ 3rd شفٹ میں ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے. اور اس کے بعد پھر مزید جہاں پر یہ ایسے جو پیشنٹ زیادہ ہیں ان اضلاع میں بھی ہم ڈائلسس سینٹر کھول سکیں. ہماری کوشش ہے, اس کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے. آپ کا زیادہ وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی گزرا ہے, ذرا وہ پرانے وقتوں میں اگر ہم جائیں, ہمیں وہ تھوڑا سا میموری یاد کروائیں, کیسا وقت تھا, کیسا وقت گزرا. جی الحمدللہ میں خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ محسن پاکستان کے ساتھ 12 سال مجھے ورکنگ کا موقع ملا. میں نے 2009 میں ان کا ایک انٹرویو کیا تھا ان کی کمپلیٹ لائف پہ, تو تب سے میرا ان سے تعلق بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا بنا. ہمیشہ انہوں نے الفت بھائی کے نام سے مجھے پکارا, اور میں 2011 میں انہیں اپنے رحمان فاؤنڈیشن کا ایز اے چیف پیٹرن لایا. پھر انہوں نے جب سیاسی پارٹی بنائی تو اس میں بھی مجھے انہوں نے ایز اے وائس چیئرمین کی مرکزی ذمہ داری دی. لیکن خوش قسمتی سے اس 2013 کے الیکشن میں ہمیں ایک سیٹ بھی نہیں ملی, تو پھر ہم نے اس پارٹی کو میری سفارش پر ڈاکٹر صاحب نے کلوز کیا. تو پھر پیورلی ہم انتقال کی طرف جو ہے ہم پورا توجہ ہوئی. اور اس میں یہ جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, اس کی بنیاد رکھنے میں بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بھرپور موٹیویشن, بیک اپ اور پورا ان کی جو ہے اس میں رائے شامل ہے. اور ان کا ایک میں آپ سے ایک ان کی جو میرے سے گفتگو ہوئی وہ میں شیئر کرتا چلوں. ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ میں نے جو ایٹم بم بڑا مشکل ترین کام تھا وہ تو میں نے پاکستان کے لیے کر لیا, اور آج پاکستان کا دفاع جو ہے محفوظ ہے. اور دوسری بات کہتے تھے کہ یہ امن کی جو دلیل ہے, جو پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, یہ اصل میں امن ہے, تاکہ ہمارے جو ناقدین ہیں, جو دشمن ہیں, ہم کو اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گے. تو وہ ہم نے دیکھ لیا پچھلی جنگ میں جو جیسے اللہ نے مدد کی, اور ان پر ایک خوف طاری تھا کہ اگر ہم نے انہیں زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا, زچ کیا, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب کا جو ایک بار میرے سے جو ڈسکشن ہوتی تھی, تو کہتے ہیں میں پاکستان کے عوام میں بہت پوٹینشل ہے, میں اس کو بہترین قوم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. تو الفت رسول یہ کام میں آپ کے ذمہ. تو یہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر آپ یوتھ کو امپاور کریں, آپ وومن کو امپاور کریں, اور اس کو جو ہے وہ قومی دھارے میں لائیں, اور تاکہ یہ آج کی جو یوتھ ہے وہ آگے بڑھ کر پاکستان کی بنیادوں کو اور پاکستان کے نظریے کی جو حفاظت کرے. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے اس سوچ کو, اس مشن کو لے کر چل رہا ہوں, اور دن رات اس مشن میں جو ہے بھرپور طریقے سے کاوش کر رہا ہوں, اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیابی. بالکل. ابھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے, پاکستان نے فتح حاصل کی ہے, آپ نے تو ان کو بڑا یاد کیا ہوگا ان دنوں میں. اسی میں ان کی بات کو ایلیبوریٹ کروں گی, ایک اور بات کروں گی. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو تھے. بالکل, بہت بڑی ہارڈ ورکنگ ان کی تھی. ایک پروجیکٹ بنانا ٹھیک ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بٹ اس کو امپلیفائی کروانا, اس کو وہ امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے نا, وچ از ٹو مچ ڈیفیکلٹ.
اور وہ ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف نے اپنے دور میں کیا، جی جس کی وجہ سے اس دور میں ان پہ بہت زیادہ پریشر بھی تھا، بیرونی اندرونی ہر طرف سے انہیں پریشرائز کیا جا رہا تھا، لیکن وہ واحد وہ لیڈر تھے. میں تو انہیں قائد اعظم کے بعد وہ ہمیں قائد جو صدیوں بعد میرے خیال میں ایک ایسا قائد پیدا ہوتے ہیں جو انہوں نے ڈلیور کر کے دکھایا، وہ ڈٹے رہے. اسی وجہ سے مارکہ حق 78 ہماری جو ابھی ہم نے سیلیبریٹ کی اپنی انڈیپینڈنٹ ڈے کی ہے، اس کو مارکہ حق بنیان المرصوص میں ہم نے کیا کہ ان کے 6 طیارے ہمارے پاس ایک پاور تھی، ہم نے فاتحین کے طور پر ہم پوری دنیا میں جانے جا رہے تھے اور الحمدللہ بہت شاندار کامیابی تھی. تو ایک ٹیم ورک تھا اور اس ٹیم ورک میں ڈاکٹر اے کی کو تو سراہا جاتا ہی ہے، تو اس کے بعد جو کریڈٹ جاتا ہے نا وہ سارا قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. ان کی واقعی یہ ایک ویژنری سوچ تھی جس نے پاکستان کو اب فاتحین کے طور پر انٹروڈیوس کروایا، اور نو ڈاؤٹ ہماری پاک فوج بھی اس میں ان کا آنکھوں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کو بتایا ہے کہ ہم ہیں. اور میرے خیال میں اب جو پوری دنیا میں ہمیں فاتحین کے نام سے جانا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا ایسا، اور آج بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم بہادر قوم ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے، ہمیں اپنا دفاع کرنا آتا ہے. تو وجہ یہی کہ ہمارے پاس جب ایک اسٹرانگ چیز کوئی ہوتی ہے، ایٹم بم تھا ہمارے پاس، ایٹمک ہم پارٹ تھے، تو دیٹس وائی ہم ہماری بہت اچھے طریقے سے ہمارے جو پاک فوج نے ڈلیور کیا اور بتایا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم نے تو لاکھوں جانیں قربان کی ہیں، وہ مائیں، وہ بیٹی ہیں، وہ بہنیں جن کو، اور بہت سارے ثانیے ایسے گزرے. ہم تو دہشت گردی کو ختم کرنے والوں میں سے ہیں، اس لیے تو ہم نے 3 جانوں کے نذرانے دیے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہم نے پوری دنیا کو الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، ہمیں بتایا ہے، ہم نے لوگوں کو بتا دیا، دکھا دیا الحمدللہ ہماری پاک فوج نے، ہماری حکومت وقت نے.